اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه۔ منظر 1 الکمیر گاؤں کی تقریب۔ تلنگانہ کے ایک قدیم اسلامی گاؤں میں نکاح کی تقریب تھی۔ گھر کے صحن میں عورتیں ابائیوں میں مصروف تھیں، مرد سفید کارتوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ پچھلی طرف ایک مٹی کی اینٹوں والا پرانا باورچی خانہ تھا جہاں دیگوں میں کھانا پک رہا تھا۔ ہوا میں خوشبو تھی مگر فضا میں ایک عجیب سی خاموشی بھی۔ ہلکی پس منظر میں مؤذن کی آواز، مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے۔ منظر 2 امنا اور میٹوڈ نبوہ۔ امنا چمکتی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والی نڈر لڑکی اپنی سہیلی زہرا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ دونوں جنگل کے کنارے جا پہنچی۔ وہاں ایک بڑا برگد کا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک مٹی کا ڈھیر، میٹوڈ نبوہ۔ زہرا بولی، امنا سورج ڈوبنے والا ہے، چل واپس۔ مگر امنا مسکرا کر بولی، ذرا سا بیٹھ جاتی ہوں، مٹی گرم لگ رہی ہے۔ وہ بیٹھ گئی، ہوا راگ گئی اور زمین نے جیسے آہ بھری۔ منظر 3 باورچی خانے میں خاموشی۔ شام ڈھل گئی، سب واپس آ گئے مگر امنا نہیں۔ پھر باورچی خانے سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ جب لوگ اندر گئے تو دنگ رہ گئے۔ امنا دیگ کے پاس بیٹھی تھی، بال کھلے ہوئے، آنکھیں سرخ، دونوں ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی اور کچھ ایسی زبان میں بڑبڑا رہی تھی جو کسی نے کبھی نہ سنی۔ جب ایک چچا نے ہاتھ بڑھایا، امنا نے زور سے دیکھوا دیا، انسانی طاقت سے کہیں زیادہ۔ منظر 4 امام عبدالکریم کی تلاوت۔ سب دوڑے امام عبدالکریم صاحب کے پاس۔ انہوں نے خاموشی سے سنا اور کہا، اس نے جنوت کے ٹھکانے پر قدم رکھا ہے، اب قرآن ہی اسے آزاد کر سکتا ہے۔ انہوں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی، روشنی پھیلنے لگی اور کمرے کے سائے جیسے پیچھے ہٹنے لگے۔ منظر 5 برگد کے درخت پر بال باندھنا۔ چاندنی رات تھی۔ 10 آدمی امنا کو اس درخت کے پاس لے گئے۔ امام نے کہا، اس کے بال کا ایک تار درخت کی چھال سے باندھ دو۔ جو ہی وہ بندھا، ہوا چیخنے لگی، ریت اڑنے لگی اور پھر سب کچھ تھم گیا۔ امنا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زمین سے دھول کا ایک بادل اٹھا، جیسے کوئی سانس واپس اندر چلا گیا ہو۔ منظر 6 بعد کی زندگی۔ مہینوں تک امنا بیمار رہی۔ گھر والے روز سورہ بقرہ، الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھتے رہے۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوئی، مگر وہ باورچی خانہ آج تک بند ہے، اور جو بھی مغرب کے بعد اس برگد کے پاس سے گزرتا ہے، ہوا سے گرم سانسوں کی سرسراہٹ سنتا ہے۔ اختتام پوشیدہ آیت۔ وہ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے۔ سورۃ العلق 7۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة